ہر ملک کے جو عوام ہیں ان میں شعور کی بیداری کی ایک پیرل تحریک چلتی رہنی چاہیے کہ جو ان کو اس چیز کا احساس دلائے کہ جو نظام ان کے اوپر مسلط ہے یہ نظام انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ ظلم کے اوپر مبنی نظام ہے اور یہ کوئی حقیقی جمہوری نظام نہیں ہے، اور عوام کی جو اوپینین ہے یا عوام کی جو رائے ہے اس رائے کے احترام کا یہاں کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اب پاکستان میں بالفرض جو گزشتہ 3 دنوں سے ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا، ہر کسی کے اپنے سیاسی نظریات ہیں اور پاکستان میں ظاہر ہے جو بھی فرد ہوتا ہے اس کی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہ کوئی ہمدردی تو ہوتی ہے، لیکن اکراس سی بورڈ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے کردار کا مظاہرہ کیا گیا، اور جب پارلیمنٹ سے اس طرح کی باتیں آئیں گی تو اس پارلیمنٹ سے اگر فلسطین یا کشمیر کے حق میں کوئی قرارداد آئے گی تو اس کو دنیا کیسے کوئی پازیٹیولی یا کسی مطلب مؤثریت کے ساتھ دیکھے گی۔ اب رہ جاتے ہیں عوام، اور عوام میں ظاہر ہے عوام کی بھی ایک پرسنٹیج ہے۔ بدقسمتی سے جب مسلم معاشرے جو مسلم اسلامی معاشرے ہیں، جو مسلم معاشرے ہیں، یعنی مسلم ممالک ہیں جو 55 ممالک ہیں، ان کے اگر حالات دیکھیں تو عوام کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ مختلف ممالک کا ظاہر ہے ریشو ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن 60-70% کے قریب لوگ بیچارے تو ایسے ہیں کہ جن کو تو اتنے معاشی ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وسائل کی کمی کا سامنا انہیں ہوتا ہے کہ ان کے لیے تو اپنے 2 وقت کی روٹی کمانے کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا ہی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ظاہر موجودہ صورتحال میں آپ ان سے کوئی تو بڑے کردار کی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کردار ادا کریں گے، کیونکہ وہ بیچارے تو اپنے ایک آپ یہ سمجھیں کہ نظام زندگی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کی سروائیول کی جنگ روزانہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک ہر مسلم معاشرے میں ایک اپر کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ ایسی کلاس ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جو آپ یہ سمجھیں کہ 5% ہوگی کسی معاشرے میں، 3% ہوگی، میکسیمم 10% ہوگی۔ تو جیسے عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہاں ظاہر اشرافیہ کی تعداد کمپیریٹیولی زیادہ ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اس طرح کی وہ کم ہیں اشرافیہ تعداد میں۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ تو آلریڈی آپ یہ سمجھیں کہ اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ وہ تو ان مسائل میں دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ یہ مسائل ان کے تسلط کے جواز ان کے تسلط کے دوام کا باعث بنتے ہیں، تو لہذا ان کو تو کوئی غرض نہیں ہے۔ اب جیسا کہ آپ بعض عرب ممالک کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہاں کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی بات چل رہی ہے اور دوستیاں اور محبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ انہیں اپنے اقتدار سے غرض ہے، اور وہ اقتدار اگر اسرائیل کی اشیرباد سے برقرار رہتا ہے تو انہیں اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسرائیل کیا ظلم کرتا ہے، کیا تشدد کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا میں کھو جاتا ہے اور اس دنیا کا غلام بن جاتا ہے تو وہ بنیادی طور پر وہ انسانی خصلتیں یا انسانی خصائص یا انسان کی جو ایک اعلیٰ اخلاق ہے اس سے بنیادی طور پہ محروم ہو جاتا ہے، وہ ایک حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا مرکز و محور اپنی ذات ہو جاتا ہے اور اپنا خاندان ہی ہو جاتا ہے یا اپنا مفاد ہو جاتا ہے، ان سے بھی ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ اب درمیان میں ایک آپ یہ سمجھیں کہ ٹوٹل اوپر والے 5-10% کو ہٹا دیں، نیچے والے 50-60% مختلف معاشروں کے اوپر کو ہٹا دیں جو غریب لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو ہوش ہی نہیں ہے، تو درمیان میں ایک مڈل کلاس رہ جاتی ہے۔ یہ وہ مڈل کلاس ہے کہ جو پڑھی لکھی ہوتی ہے اور جن کے معاشی مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے جیسے بہت خطے غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال جن کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور جو سوچ و بچار بھی کرتے ہیں اور جو کوئی کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اس طبقے کے اوپر فوکس کرنا اور ان کا شعور بیدار کرنا، ان کو منظم کرنا اور ان کو متحرک کرنا، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کے ڈیفینیٹلی اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کالم بھی لکھا تھا، ایک مثال دی تھی کہ اگر امریکہ میں آپ دیکھیں، آج سے پچھلے سال کی بات ہے کہ جارج فلائیڈ کا وہاں پر قتل ہوا پولیس کے ہاتھوں، پوری دنیا میں بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے بعد اس
وہ ایک چونکہ بلیک ایتھنیٹی گروپ کا فرد تھا، سیاہ فام تھا، تو مارنے والے سفید فام تھے اور وہاں سیاہ فاموں کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بغیر کسی ملک کے، بغیر کسی سیاسی جماعت کے، بغیر کسی گروہ کی، عوام کا ایک منظم ریئیکشن امریکہ میں آیا، اور وہ ریئیکشن اتنا مؤثر تھا کہ اور اتنا منظم تھا کہ وہ ریئیکشن پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. اور نہ صرف امریکہ بلکہ پورے یورپ میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے پہلے اس کا آغاز سیاہ فام لوگوں نے کیا، لیکن سیاہ فام لوگوں نے جب احتجاج کیا تو اس احتجاج میں سفید فام بھی شامل ہو گئے، ہر مذہب کے ماننے والے بھی شامل ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہاں کس طرح وہ جو بھی پولیس افسر تھے ان پولیس افسر کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ بھی چلا، مقدمہ چلنے کے بعد ان کو سزائیں بھی مل گئیں. اور وہ تو ایک واقعہ تھا جارج فلوئڈ کا اپنا، لیکن اس نے پورے، میں تو چونکہ یورپ میں رہتا ہوں اور یہاں میں نے دیکھا، اس نے اتنا امپیکٹ کریٹ کیا کہ وہ جو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو اقلیتی طبقہ ہے، خواہ وہ سیاہ فام لوگ ہیں یا ایشین ہیں یا مسلمان ہیں، ان کے حقوق کے لیے ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ ہوئی حکومتی سطح پر، پولیٹیکل سطح پر، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں، مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں، امپلائرز جو ہیں ان کے ہاں. تو ایک نیا، آپ یہ سمجھیں کہ ایک نئی توانائی ملی اس تحریک کو، اس نظریے کو جو نسل پرستی کے خلاف ہے، اور جو نسل کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر یا رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے یا روا رکھا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک بڑی مؤثر آواز بلند ہوئی، اور بہت سارے نئے قوانین بنے پورے دنیا کے مختلف مغربی ممالک میں. تو عوام اگر منظم انداز میں کوئی کردار ادا کریں، اور اگر عوام منظم انداز میں کوئی آواز بلند کریں، تو آج کے دور میں اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح کا ریئیکشن جب میں نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ اسرائیل نے جب حملہ کیا فلسطین کے اوپر، تو میرا جو پہلا اس کے اوپر ریئیکشن جو میں نے دیا تھا، وہ میں نے یہی کہا تھا اور لکھا تھا کہ اگر مسلم ممالک سے تو کوئی ہمیں توقع نہیں ہے کہ کوئی مسلم ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ کوئی کردار ایسا ادا کریں گے کہ فلسطین کے حق میں اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے. 3 مسلم ممالک ہیں پوری دنیا میں جو کبھی نہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں. ایران تو ہمیشہ ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اب ترکی بھی مؤثر آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے اور یورپ کا بھی حصہ ہے، لیکن بہرحال ان کے پریزیڈنٹ ایک آواز تو بلند کرتے ہیں. اور پاکستان میں بھی جب سے وزیر اعظم عمران خان آئے ہیں تو انہوں نے اسلامو فوبیا کے اوپر ہو یا دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ نتی کرنے کا معاملہ ہو یا کشمیر کا ایشو ہو یا فلسطین کا ایشو ہو، ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک مؤثر آواز تو عالمی فورم سے بلند کی ہے. تو ان 3 حکمرانوں کے علاوہ ملیشیا کے مہاتیر محمد تو اب اقتدار میں نہیں رہے. اب جو پارٹی آ گئی ہے وہ تو اسی آپ یہ سمجھے وہی لوگ ہیں کہ جو اشرافیہ کا حصہ ہیں، تو وہ اب موجود نہیں ہے. تو ان 3 رہنماؤں کے علاوہ یا ممالک کے علاوہ پوری 55 ممالک میں سے کوئی ملک تو آواز تک بلند کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ اسرائیل کے خلاف یا ہندوستان کے خلاف کوئی آواز ہی بلند کرے، کوئی بیان ہی دے دے مؤثر، کوئی جرأت مندانہ تھا. تو اقدام کرنا یا اسرائیل کے سامنے کھڑا ہونا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا تھا اور نہ ہوا. تو جو کیا جا سکتا تھا وہ یہی کیا جا سکتا تھا کہ اس ظلم کو بے نقاب کیا جائے، اور جو ہمارے پاس میڈیم اویلیبل ہے ان کو ہم استعمال کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان رہتے تھے اور بالخصوص مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. انہوں نے لیڈ لی، ایک اس کے خلاف کمپین کی. یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں تو یہاں جو پارلیمنٹ میں ہمارے مسلم بیک گراؤنڈ کے جو ممبرز تھے انہوں نے بڑی مؤثر آواز بلند کی یہاں کے پارلیمنٹ میں. اسی طرح دنیا کے ہر ملک میں بھی آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر ان آوازوں نے عوامی احتجاج کی شکل اختیار کی. سوشل میڈیا کے اوپر مظالم کو بے نقاب کیا گیا، ان مظالم کو شیئر کیا گیا، ان کو کنڈیم کیا گیا. اور اسرائیل کو فرسٹ ٹائم دیکھیں یہ برطانیہ میں اس عوامی ریئیکشن کی وجہ سے، یہ جو عوام نے ایک منظم ریئیکشن دیا اور مسلمانوں نے اس کو انیشیٹ کیا اور پھر باقی مذاہب کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرسٹ ٹائم برطانیہ میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ جو یہاں کی تاریخ میں
اس طرح کے انسیڈنٹ آپ کو پہلے نہیں ملیں گے. مثلاً ایک ایسی فیکٹری یہاں لیسٹر شائر میں تھی جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہاں سے اسرائیل کو اسلحہ دیا جاتا ہے. تو جو احتجاج کرنے والے مسلمان نہیں تھے، یہاں کے نیٹو برٹش لوگ، انگلش لوگ، انہوں نے وہاں جا کر اس کے سامنے احتجاج کیا اور اس فیکٹری کے اوپر قبضہ کر لیا. تو ان کو ہٹانے کے لیے گورنمنٹ نے جب فائر سروس کو بلایا کہ ان لوگوں کو اس بلڈنگ کے چھت سے اتارا جائے اور اس بلڈنگ کو خالی کیا جائے، تو ان فائر سروس والے لوگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کام رائٹس کو یا اس طرح کے ہنگاموں کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، اور ہماری جو یونین ہے وہ فلسطین کے حق میں موقف رکھتی ہے اور اسرائیل کے ظلم کی مذمت کرتی ہے. لہذا اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے. اسی طرح 2-3 پورٹس کے اوپر اٹلی میں یہ واقعہ ہوا، انگلینڈ میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ مزدوروں نے اسرائیل کو جانے والے جہازوں کے اوپر سامان رکھنے کا انکار کر دیا کہ ہم اسے لوڈ نہیں کریں گے چونکہ یہ اسرائیل جا رہا ہے. اسرائیل سے آنے والے سامان جہاز سے آف لوڈ کرنے کا انکار کر دیا مزدوروں نے کہ ہم اسے آف لوڈ نہیں کریں گے جو کہ یہ اسرائیل سے آ رہا ہے. اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ لوگوں نے کیا یا کرنا شروع کیا. تو یہ ابھی بہت بیبی سٹیپ ہیں، یعنی کہ یہ ایسے سٹیپ نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ ایک دم کوئی تبدیلی آ جائے گی، لیکن اس مومنٹم کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے، چونکہ یہی ایک طریقہ ہے جو لے مین کے لیے، عام آدمیوں کے لیے. اب مثال کے طور کے اوپر ابھی کل ایک واقعہ ہوا سوشل میڈیا پر، اور یہاں تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، یو کے میں، برطانیہ میں، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ ایک فٹ بالر ہے اور اس کے سامنے جب ڈرنک رکھے گئے پریس کانفرنس کے وقت، اس نے کوک کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. کوکو کولا کی 2 بوتلوں کو اس نے اپنے ٹیبل سے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا، رونالڈو، اور اس نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو اب اس ایک عمل کی وجہ سے، چونکہ ظاہر ہے وہ ایک بڑا ہائی پروفائل لیگ میچ تھا اور اس کی پریس کانفرنس پوری دنیا میں لائیو جا رہی تھی، اور جب اس نے وہ کوک کی بوتلوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا تو اس سے جو ایک بز کریٹ ہوئی اور پوری دنیا میں ایک شور مچا. جو انالیسس آیا ہے اس کے مطابق کئی ارب ڈالر کا کوکو کولا کمپنی کو نقصان ہوا، ان کے شیئر نیچے گر گیا اس کے صرف ایک عمل کی وجہ سے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک زندہ ضمیر بھی پیچھے ہونا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ جب یہ اس نے کیا تو کوک والوں نے کیا کیا کہ اگلے دن یہ اپنے ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے سے اس کو رابطہ کیا اور کوشش کی کہ اس کو ایک بہت بڑے پیکج کے ذریعے، چونکہ ظاہر ہے وہ ایک سپر سٹار ہے، تو اس کو اپنے ایڈورٹائزمنٹ کمپین کے لیے ہائر کرنے کی کوشش کی. تو اس نے وہ بھی اربوں ڈالر کا انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں، جو چیز میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے صحت مند نہیں سمجھتا وہ میں کیسے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کمپین میں شامل ہوں گا. تو اسی طرح ایک انہی دنوں کا واقعہ ہے، یعنی کہ پرسوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک فرانس کے ایک کھلاڑی نے، فٹ بال کے کھلاڑی نے، اسی طرح ایک الکوہولک ڈرنک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا پانی کے ساتھ، تو اسے وہ بوتل اٹھا کے سامنے رکھتی، پبلسٹی کے لیے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جب وہ پریس کانفرنس ہو تو ساتھ وہ کوک یا ڈرنک جو بھی ہیں ان کی بھی تشہیر ہو. تو اس نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک بہت بڑا فرق پڑا. تو یہ جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا نیگیٹو استعمال بھی بہت ہو رہا ہے، لیکن ان کو استعمال کرتے ہوئے اگر یہ جو میں نے کہا کہ ہماری پاپولیشن کا جو مڈل کلاس ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی اور غیر مسلم ممالک میں رہنے والے بھی مسلمانوں کی، ان کو اگر ہم ایک آپ منظم کر سکیں اور ان کو ان کا شعور بیدار کر سکیں اور یہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، پازیٹیو کردار اس پورے معاملے میں، تو اس سے ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ کہ جس سے ہم اپنی ایک رائے عامہ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، رائے عامہ کے اوپر ہم اپنا ایک اثر ڈال سکتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور جب پبلک اوپینین پوری دنیا میں کسی چیز کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ انوالو ہو جائے اور پبلک اوپینین کو ہم تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کے بعد کم از کم عالم مغرب میں اور باقی جگہوں کے اوپر اس پبلک اوپینین کو سراسر نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، مطلب طاقتوں کے لیے اور ممالک کے لیے. اس کے بہرحال اثرات ہوتے ہیں، اس کے نتائج نکلتے ہیں اور وہ پالیسیز کے اوپر ون وے اور انادر اثر انداز ہوتے ہیں. میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ فار ایگزامپل اب جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ پریزیڈنٹ اسرائیل کا سب سے حمایتی پریزیڈنٹ تصور کیا جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ
سینیٹر تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو اگر اسرائیل کی ہم جو امداد کرتے ہیں اس امداد کو جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہمیں اسرائیل کی مزید امداد کرنی چاہیے کیونکہ اگر اسرائیل نہیں ہوگا تو ہمیں ایک نیا اسرائیل بنانا پڑے گا وہاں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. تو اسرائیل کا اس حد تک آؤٹ اسپوکن جو حامی پریزیڈنٹ تھا جب وہ صدر بنتا ہے تو اس کی بھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ آج وہ کم از کم 2 اسٹیٹ سولوشن کی تو بات کرتا ہے اور وہ اسرائیل کی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کی مذمت کرتا ہے کیونکہ پبلک اوپینین کو کوئی بھی پولیٹیشین مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتا اور اس پبلک اوپینین کو ہم نے بیٹھنے نہیں دینا. اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کو مزید مؤثر کرنا ہے, فعال کرنا ہے. ہم یہی کردار ادا کر سکتے ہیں اور یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے اور اسی کے ذریعے ہم انشاءاللہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ پبلک اوپینین ہمارے مسلم ممالک جو ہیں ان کے حکمرانوں کو بھی مجبور کرے گی کہ وہ اپنا مختلف کردار ادا کریں اور عالمی جو رائے عامہ ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا. اور یہی ایک ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ حماس اپنا وہاں کردار ادا کر رہی ہے, فلسطینی اپنا کر رہے ہیں, حزب اللہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے, جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں جو کوئی عملی اقدام کر سکتے ہیں وہ تو اپنے طور پہ دفاع کر رہے ہیں. لیکن ہم جو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں پوری دنیا میں جو اس طرح کا کوئی کریکٹر وہاں جا کے کردار تو ادا نہیں کر سکتے, رول پلے نہیں کر سکتے, تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمیں اس پبلک اوپینین کو فلسطین کے حق میں کرنا ہے, ہم نے پبلک اوپینین کو کشمیر کے حق میں کرنا ہے, ہم نے پبلک اوپینین کو بتانا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہاں تو لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اسرائیل, وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ویسے ہی کوئی ملک ہے جیسے کوئی انگلینڈ ایک ملک ہے یا فرانس ایک ملک ہے یا جرمنی ایک ملک ہے جس کی کوئی تاریخ ہے. تو جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے اور بار بار ریپیٹڈلی رکھی جائے کہ یہ تو وہ ملک ہے جو 1948 سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا, یہاں اسرائیل نام کا کوئی ریاست صدیوں تک یہاں نہیں تھی, یعنی کہ یہاں تو کوئی ایسا ملک تھا ہی نہیں, یہ تو باہر سے آ کے لوگوں کو وہاں پر جمع کر کے مسلط کیا گیا اور ایک قبضہ کیا گیا مسلمانوں کی اور عربوں کے علاقوں کے اوپر, اور اسرائیل کو عالمی اشیرباد جسے کہتے ہیں حاصل تھی اور ان کے ذریعے یہاں مسلط کر دیا گیا. تو جب لوگوں کو یہ اویئرنیس ہوتی ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ مظلوم ہیں, یعنی کہ ان کی مظلومیت کو ہمیں اجاگر کرنا ہے اور اسرائیل کے ظلم کو اجاگر کرنا ہے. اسی طرح کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو ہمیں اجاگر کرنا ہے اور کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے کشمیر جو انڈیا کا جو مکروہ چہرہ اس کو دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے. تو یہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی راستے سے چلتے ہوئے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے فلسطینی بھائی بھی آزاد ہوں گے اور کشمیر کو بھی آزادی ملے گی. ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سر دست ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار یہی ہے کہ ہم برائی کو برائی کہیں, برائی کو برائی سمجھیں اور دنیا کو بھی یہ احساس دلائیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, ظلم کیا ہے اور کہاں پر مظلوم ہے, اور کون استحصال کر رہا ہے اور کس کا استحصال ہو رہا ہے, کون قبضہ کر رہا ہے اور کون اس قبضے سے متاثر ہو رہا ہے. یہ اویئرنیس جتنی دنیا میں ہم سپریڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, چونکہ اس میں ہمیں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی معاملت نہیں مل سکتی, کیونکہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ تو ان بڑی طاقتوں کے اثر میں ہے. اور جیسے کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے جب کہا امریکہ میں CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اسرائیل کی حکومت کا اثر ہے میڈیا ہاؤسز کے اوپر, تو وہ اینکر سیخپا ہو گئی اس کے اوپر. لیکن بات انہوں نے درست کی تھی کہ یہ تو فائنینشل کنٹرول ہے دنیا کی بڑی کمپنیز کے اوپر اسرائیل کا, اور ان کے مفادات وابستہ ہیں ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہاں سے تو آواز بلند نہیں ہوگی, تو پھر ہمیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کیے بغیر اپنی کاوش سے عالمی رائے عامہ کو بیدار کرنا ہے اور ہموار کرنا ہے اور عالمی رائے عامہ تک اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ جو ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں پوری دنیا کے کروڑوں, اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور آخری بات اس میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلکی تعصب بہت پایا جاتا ہے. ہم
ہمارے ہاں مسلکی تعصب نفرت کی حد تک پایا جاتا ہے، اور جب تک اس مسلکی تعصب کو ہم اپنے معاشرے سے اور اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں نکالیں گے تب بھی ہم کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مسلکی تعصب جو ہے، مسلکی منافرت جو ہے، اس کی وجہ سے ایسی صورتحال ہم نے دیکھی ہے اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، پوری عمر اس کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں کہ اپنے مخالف مسلک کا جو مسلمان مخالف مسلک ہے اس کے اوپر ہم غیر مسلم کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو یہ جو کردار ہے ہمارا مسلکی نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کا اور ایک دوسرے سے دوریوں کا اور تقسیم کا اور بغض اور نفرت کا، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا، چونکہ جب تک مسلمانوں کی ایک آواز نہیں ہوگی بلکہ انسانیت کی ایک آواز نہیں ہوگی، پوری دنیا کے مظلوم لوگوں کو اور باشعور لوگوں کو ہمیں مذہب اور مسلک کی تقسیم سے بالا ہو کر ظلم کے خلاف ان کی آواز کو منظم کرنا ہوگا اور مظلوموں کے حق میں ان کی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ تو اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہو رہے ہیں اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں تو یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کشمیر کے مظلومین اور فلسطین کے مظلوموں کی آزادی کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔